السلام علیکم۔ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ۔ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں شوق برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے، اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کے مصلی پر آئے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علیہ السلام کے سر پر دے مارتا ہے۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر آنے لگا۔ آپ کے چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری، تو کچھ امام علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، میں نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ آپ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن اپنے ملجم جس نے مولا علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا اس کو پکڑ کر امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر پاس لے کر آئے۔ جیسے امام علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو آپ نے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں، میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو اور اسے دیکھو، اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو، میں اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے آدھا نہ کاٹنا، کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ کا نزدیک کم بدترین شخص وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کو کاٹتا ہے۔ بس آپ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کو عدل انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، مجھے گھر لے کر چلو۔ بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں، عباس سب چاہنے والوں کو کہو گھر چلے جائیں، تو کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ اور تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور امام علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیویاں روتی ہیں، امام علیہ السلام کو دیکھ کر ریاض بلند کرتی ہیں اور امام علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں، مجھ سے میرے بھائی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں ہی
مسجد میں ظرف مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے ابن علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخنے رونے لگے اور فرمانے لگے کہ وہ ظرف زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ کو دودھ پلائے۔ اور جیسے ہی یہ خبر کوفے میں پھیلی، گلی تک پھیلی، تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر امام علیہ السلام کے گھر پر آتے ہیں اور آوازیں بلند کرتے ہیں، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائے۔ ایک مرتبہ ہم یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علیہ السلام بستر پر شہادت پر مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا و 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حضرے میں کوئی بھی نہ آئے، پوری دنیا کے اس لیے حضرت امام حسین ہر موڑ پر حضرت غازی عباس کو جنگ کرنے سے روکتے رہے، کا سورج طلوع ہوا لیکن اس تو آپ امام بار کے حسین سے خلاف فرمانے لگے غازی عباس کی تلوار نے میدان سے باہر آ چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین آخری دیدار کر لیں۔ بغیر حضرت عباس کو آواز دیے ہی چلے گئے قطار بنا کر جیسے ہی اور اپنی بہن زینب سے فرمایا، اے بہن زینب، داخل ہوئے عباس اس وقت زہر پھیلنے کی وجہ سے زلال میں ہے، اب عباس کو بلاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ فرات کے کنارے سے خیموں کو اکھاڑ لے۔ فرمانے لگے بس حضرت امام حسین کا یہ حکم سننا تھا کہ بیوی زینب نے بیوی کو بلایا اور فرمایا، اما گرزا، راستوں سے آپ غازی عباس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بہن زینب نے انہیں یاد کیا ہے۔ جب مجھے اپنی آنکھوں سے اس کے بعد بیوی عباس کے پاس آئیں اور فرمایا کہ اے علی کے بیٹے، نبی کی کسی نواشی بیوی زینب نے آپ کو بلایا ہے۔ جواب لیا۔ جواب میں حضرت غازی عباس جیسے ہی عالمدار نے عرض کیا تو امام علیہ السلام کہ محفوظہ بہن زینب سے جا کر کہو کہ چند لمحوں کا صبر کرے، میں اس لشکر کو ختم کر کے خوشخبری لے کر جلد ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور فرمایا بی فضا حضرت عباس کا یہ پیغام لے کر بیوی زینب کے خیمے میں لوٹی اور فرمایا جو یہ کہے کہ میری سرداری حضرت غازی عباس نے کہا ہے کہ میری بہن زینب سے کہو کہ وہ صبر کریں، میں بہت جلدی اس لشکر کو فنار کر کے خوشخبری لے کر آتا ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے اس کے بعد بیوی زینب نے بیوی فضا کو دوسرا حکم دیا اور فرمایا کہ عباس عالمدار سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ خیمے میں آتے ہیں یا ان کی جگہ میں باہر آ جاؤں۔ تب بھی اس کے بعد نہ لگانا، بھی فضا حضرت عباس کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی نہ کرنا اور کہا، تیرے خدا کے بیٹے نبی کی نواسی نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ خیمے میں آئیں گے یا وہ باہر آ جائیں۔ حسن حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا، اور میں نے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دو لڑنے والوں کے بیچ صلح کروانا ہزاروں سالوں کے روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔